الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن ویڈیو بند ہے کہہ رہے ہیں ابھی چالو ہوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ وقال تعالی ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ محترم سامعین اور سامعات، آج کی اس مجلس میں جس موضوع سے متعلق درس دینا ہے، آپ جانتے ہیں کہ عنوان ہے فلسطین کے موجودہ حالات اور اللہ تبارک و تعالی سے بدگمانی۔ عنوان کے ڈھب سے ہی سن کر یقیناً ہر کوئی محسوس کرتا ہوگا کہ اس عنوان کا مقصود کیا ہے۔ فلسطین جو گزشتہ 60 سال سے زائد خاک و خون کی ظلم ستم کی ہولی میں جل رہا ہے اور رنگین ہے خون سے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی، مظلوم فلسطینیوں کی۔ گزشتہ 7 اکتوبر 2023 سے جو حماس کے حملے کے مبینہ حملے کے جواب میں اسرائیل اور نیتن یاہو کے ظلم اور بربریت کی اور درندگی کی داستان لکھی جا رہی ہے، وہ مہذب دنیا کے سامنے ہے۔ کوئی دن شاید ایسا نہیں جاتا جب کچھ نہ کچھ لوگوں کو مارے جانے کی خبر نہ آتی ہو، جب ایسا نہ معلوم ہوتا ہو کہ فلسطین میں بمباری کی گئی، وہاں کے ملبے سے کوئی لاش برآمد ہو رہی ہے، کوئی مریض جو ہے وہ دم توڑ رہا ہے، کچھ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دینے پر مجبور ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، اپاہج ہیں، جنہیں طبی امداد کی ضرورت ہے، لیکن طبی امداد خاطر خواہ ان کو فراہم نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بنیاد پر اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی موجودہ حالات میں بارش کا قہر بھی ہے، قدرتی طور سے بارش جو ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، اس میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بارش کی وجہ سے وہاں مزید حالات ابتر اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مزید اس پر اسرائیل کے ان علاقوں میں جہاں جنگ بندی یا جنگ حملے نہ کرنے کی بات عالمی مسلمہ اصولوں اور حقوق انسانی کے اداروں سے کہی جاتی ہے، وہاں بھی اسرائیل کی بربریت کا مظاہرہ جاری ہے، حملے مسلسل جاری ہے۔ اس تناظر میں ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہیں، خبریں کچھ صحیح کچھ غلط بہت ساری بیان کی جاتی ہیں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ آج کے اس درس میں اصل و مقصود یہ نہیں ہے کہ فلسطین کے موجودہ حالات سے متعلق ہم تفصیلی گفتگو کریں اور مختلف کرداروں کا جائزہ لیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ موجودہ حالات جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ایک دردمند انسان ان مظالم کی داستان سن نہیں پاتا، اس کے مناظر جو کچھ آ رہے ہیں جبکہ وہ پورے نہیں آتے، جو کچھ مناظر آ بھی رہے ہیں اسے دیکھ نہیں پاتا، اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان انسانوں کے ساتھ ایسی درندگی اور بربریت کا سلوک کر سکتا ہے۔ جب ایک اس طرح کا خیال آتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ رد عمل میں بہت سارے عام لوگ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی کچھ جذبات امٹتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں اور تبصرے کرتے ہیں، جہاں الزامات دینا شروع کرتے ہیں کہ فلسطین کے ارد گرد جو مسلم حکومتیں ہیں وہ بدعملی کا شکار ہیں، اپنے اپنے مفادات اور اپنی جو ہے عیش و مستی میں جو ہے مشغول ہیں، اور فلسطینیوں کی مظلومیت پر صرف دکھاوے کے کچھ بیان بازیاں کر دی جاتی ہے، کچھ کارروائیاں، کانفرنسیں، میمورنڈم جو کہ کوئی مؤثر نہیں ہوتی۔ اور یہی حال عالمی برادری کا بھی ہے، جبکہ مختلف ملکوں میں احتجاجات کیے گئے اور حقوق انسانی کا منشور، اقوام متحدہ کے وجود کا جو جواز ہے اس سے متعلقہ جو دعوے کیے جاتے ہیں، نعرے دیے جاتے ہیں،
اور پوری دنیا میں یہ کہانی بنائی جاتی ہے کہ دنیا میں جمہوریت چلتی ہے، لوگوں کی اکثریتی رائے کا لحاظ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی جمہوریت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بربریت اور ظلم و ستم کا سلسلہ روکا جائے، لیکن اس کا حکومتی اور اصحاب اقتدار اور اسرائیلی حکومت اور اس کے ہم نواؤں اور اس کی پشت پناہی کرنے والی طاقتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس ضمن میں لوگ مسلمانوں سے شکوہ کرتے ہیں، خاص طور سے مسلم حکومتوں سے شکوہ کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ بڑھتے بڑھتے جو ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھی ایسی باتیں کہتے ہیں جسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسے شرعی زبان میں بھی، قرآن کی زبان میں بھی اللہ کے ساتھ برا گمان، سوء ظن سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور یہ سوء ظن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ میں بھی کفر کے حد تک پہنچنے والا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے، اس کے فیصلوں پر اعتراض اور شکایت کرتا ہے، اس کے فیصلوں کو غلط بتاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تامہ، حکمت بالغہ ہے، اس کی تردید کرتا ہے، ایک طریقے سے اللہ کی تقدیر کا، اس کی مشیت کا انکار کرتا ہے، یا اگر وہ مانتا ہے تو اس پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کا یہ کیسا فیصلہ ہے، ایسی شکلوں میں ایک آدمی کا ایمان ہی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس تناظر میں ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو واقعات ہمارے ساتھ، ہمارے ارد گرد یا مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ظالموں کے جو حالات ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، ایک حکومت ظلم کر رہی ہے، اور بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کو طاقت قوت مل رہی ہے، وہ ترقی کر رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو آدمی کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کیسا فیصلہ ہے کہ جو مظلوم ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور جو ظالم ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں ہم کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ فلسطین کے حالات بہت ہی دیگرگوں ہیں، اس سے پہلے شام کے حالات بھی تھے، اور ابھی وہاں تھوڑا سا معاملہ بظاہر پلٹا کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگرچہ ابھی پورے طریقے سے غبار صاف نہیں ہے کہ وہاں کیا کچھ پروگرامنگ اور منصوبہ بندی ہے عالمی طاقتوں کی، یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ فلسطین ہو یا شام کا اسٹیج ہو، یا پھر یمن میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں، اس سے پہلے عراق میں ہو چکا ہے، بوسنیا چیچنیا والے معاملات لوگ بھولے نہیں ہیں، افغانستان کی ایک جھوٹے الزام کے تحت اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، یہی معاملہ عراق میں کیا گیا۔ ہر معاملے میں لاکھوں مسلمان بے گناہوں کو، اور خاص طور سے سنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، قتل و غارت گری کا نشانہ، اور پھر ان کی املاک کو، جائیداد کو، گھر بار کو تب بری طرح سے تباہ کیا گیا، اور کئی ملکوں میں اور بھی کئی کام کیے گئے، لائبریریوں کو بطور خاص یا تو تباہ کیا گیا، وہاں کی کتابوں کو لے جایا گیا، ان میں علماء کو چن چن کر مارا گیا کہ ان میں عالم ہوں، سائنٹسٹ ہوں، پروفیسرز ہوں، ان کو ختم کر دیا جائے، جیسا کہ عراق کی خبریں تھیں۔ عراق میں ایسا کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو علمی طور سے ترقی کے لائق نہ چھوڑا جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد آئیے ہم یہ غور کریں کہ کیا دنیا میں یہ چیزیں یوں ہی ہو رہی ہیں؟ اللہ کی تقدیر، مشیت یا حکمت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے؟ ایسا کوئی ایمان والا کہہ ہی نہیں سکتا۔ اہل ایمان کے سبق میں، ان کے ایمان میں پہلا سبق جو دیا جاتا ہے، ہم صبح و شام کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اسی لفظ سے شروعات کرتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، وہ سب کو پال پوس رہا ہے، سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور اس کی تدبیر میں، ربوبیت میں رحمت غالب ہے، اسی لیے فوراً بات کہا الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو رحمان رحیم ہے، اور پھر رحمان و رحیم ہے اس لیے اس کا معاملہ نرمی کا، رحمت کا، اس کی رحمت کے غلبے کا ہے۔ اگرچہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ رحمت ہے، شفقت ہے تو کوئی کچھ بھی کر لے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں ہی چھوڑے گا، انصاف نہیں کرے گا، اسی لیے فوراً آگے کہا مالک یوم الدین۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، لیکن اس امتحان گاہ کے بعد رزلٹ یوم الدین کو، جزا کے دن ملنا ہے، وہ اس دن کا مالک ہے جب اس کے حکم اور فیصلے کے سوا کسی کا حکم اور فیصلہ نہیں چلے گا۔ مظلومین کو ان کے مظلومیت کا بدلہ اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہے گی، یہ اللہ رب العالمین کا قانون قدرت ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، سورہ فاتحہ ہی میں نہیں، اپنے اذکار میں، صبح و شام کے اذکار میں بار بار اس کو مختلف صیغوں میں دہراتے ہیں کہ تمام تعریف کا حقیقی حقدار اللہ ہے۔ اب ذرا سا غور کریں ایک ایمان والا، آپ اور ہم سوچیں کہ تعریف ساری کی ساری اللہ کے لیے کیوں ہے؟
تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس کے اندر خوبیاں ہوں. اگر کسی بھی طرح کی کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب ہوگا تو وہ تعریف کے لائق نہیں رہے گا، بلکہ مذمت کے لائق ہو جائے گا. جس کے اندر برائی ہو، عیب ہو، اس کو کہیں گے کہ وہ بہت برا ہے. جب ہم برا کہہ رہے ہیں تو اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کی قباحت بیان کر رہے ہیں. اور ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ سبحان اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. سبحانک لا علم لنا، سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو تمام عیوب سے، نقائص سے پاک ہے. سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اس کلمے کی کتنی فضیلت ہے حدیثوں میں. زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری. رحمان کے پسندیدہ، بخاری کی حدیث، آخری حدیث آپ سنتے رہتے ہیں. زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری کیوں ہیں؟ رحمان کو پسند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس ایک کلمے میں اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات اور اس کی تعریف و توصیف کے تمام تقاضے سمٹ گئے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے، مطلب ساری خوبیاں ہیں، اور خوبیاں صرف ہیں نہیں، کامل درجے کی خوبیاں ہیں. اگر جیسے علم ایک خوبی ہے تو اللہ کا علم ایسا ہے کہ ایک بال برابر چیز بھی علم کی ضد یعنی جہالت اس کے ساتھ نہیں ہے. پورا علم ہے. اگر ایک چیز بھی، کائنات کا ایک ذرہ بھی، ماضی حال مستقبل کا، پانی میں، ہوا میں، جانوروں کے پیٹ میں، درختوں کے جڑوں میں، کوئی ایک بال برابر یا ایک دانہ برابر یا ایک ذرے کے برابر اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا جاہل ہے. جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ علیم ہے، احاط کل شیء علما، ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. مطلب ایک ذرہ برابر چیز بھی اس کائنات کی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. وہ اپنی اس خوبی میں کامل ہے، اور جس خوبی میں کامل ہے اس خوبی کی جو ضد ہے، خامی یعنی جہالت، نادانی، بھولنا، یہ ساری چیزیں اس کو بیان کی جا سکتی ہے. اس سے اللہ رب العالمین پاک ہے، بالا تر ہے، محفوظ ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے. کوئی کام بیکار نہیں کرتا، کوئی کام غلط نہیں کرتا. اور اللہ عدل و انصاف والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی پر ظلم ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. وما کان رب کیا ہے، وما انا بظلام للعبید، میں اب بندوں سے قطعاً ظلام، بہت زیادہ ظلم، یعنی یہاں نفی میں مبالغہ ہے کہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ ظلم نہیں کرتا. اب اگر آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جو حادثات پیش آئے یکے بعد دیگرے، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے. فلسطین میں اتنا زیادہ معاملہ ہو رہا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا تو ہم یہ کہیں کہ اس کے کام میں حکمت نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ وہ انصاف نہیں کر رہا ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے. یہ سب بدگمانی ہے. اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور مظلوموں کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن مدد نہیں کر پا رہا. یہ کہتے ہیں آپ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں. جو لوگ اللہ سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں ان کی باتوں کا یہ مقصد ہوتا ہے. اس بات کا یقین رکھنا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے حضرت عبادہ نے اپنے بیٹے کو آخری وقت میں نصیحت کرتے ہوئے، جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کہا تھا کہ انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہ تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے. بہت غور سے، ایمان کی لذت اگر ہمیں پانا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملے گی جب یہ علم و یقین ہو. کیا یقین ہو؟ کہ جو تمہیں لاحق ہوا، تمہیں کوئی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، وہ اللہ نے لکھا ہے. تو جو تم کو مل گیا وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو نہیں ملا وہ مل نہیں سکتا تھا. جو چھوٹ گیا وہ مل نہیں سکتا تھا. پھر اس کے بعد وہ تقدیر والی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ یہ آدمی سمجھ کے اور جان کر رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی حکمتوں سے خالی نہیں ہے، بے حکمت نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، اللہ کا ظلم نہیں ہے، قطعی نہیں. اگر کسی بندہ مومن نے اس طرح کی بات کہی ہے یا سوچی ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی شکایتیں یا اعتراضات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جناب تک میں ایسی گستاخی والی بات کہتے ہیں، تو دین اور شریعت اس کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بدگمانی والی بات میں آخر میں بیان کروں گا. اس سے پہلے ہم برائیاں یا مصیبتیں اور تکلیفیں جو آتی ہے اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، شریعت کی تعلیم، ہدایت کیا ہے، اس کو تازہ کرنا چاہیے. وہ کیا ہے
کہ دنیا میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں سکھ دکھ، ہاں انسانی زندگی میں نشیب و فراز، اور خاص طور سے خوشی کے ساتھ یا خوشی کے بغیر جو مصیبتیں آتی ہیں، بندوں کی زندگی میں مصیبتوں کا آنا اللہ کی ایک سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے خیر پیدا کیا بندوں کے حق میں، ایسے ہی خیر کی ضد جس کو ہم شر کہتے ہیں، اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ شر محض شر نہیں ہے۔ یہ ایک طالب علم و طلبہ کو ہم پڑھاتے ہیں، اس میں باریکی میں جاتے ہیں، پھر فی الحال میں سرسری گزر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی چیز کو شر کہتے ہیں تو وہ ہمارے بعض اعتبار سے شر ہوتی ہے۔ جیسے ایک چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دیکھنے والوں کو کہ چور کے لیے ہاتھ کا کٹنا شر ہے، لیکن اس شر سے جو چور کے ساتھ ہو رہا ہے پورے سماج کا بھلا ہو رہا ہے، اس کو سزا مل رہی ہے، اور سماج جو ہے مالی چوری چکاری اور ڈکیتی اور مالی ظلم سے محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ ایک کئی اعتبار سے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو بظاہر ایک چیز ہم کو جو زحمت نظر آتی ہے اس میں اللہ رب العالمین کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ میں نے اپنے بعض دروس میں اس کا ذکر کیا، ابھی میں بیان کرنے لگوں تو درس کا بیشتر حصہ چلا جائے گا کہ دنیا میں ایک سوال اٹھاتے ہیں لوگ کہ دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو نہ سمجھنے سے جبریہ قدریہ جیسے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، اور یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے والے منافقین اور مشرکین اور ان کے طریقے پہ چلنے والے بعض جاہل مسلمان وہ بھی چلے گئے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا تو اس کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، کفر کو پیدا کیوں کیا؟ قدریہ نے کہہ دیا کہ اللہ بندوں کے افعال کے خالق خود بندے ہیں، اللہ پیدا نہیں کرتا، یہ کفر ہے، کیونکہ ربوبیت اللہ ہے، ہم کو بھی پیدا کیا، ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ یہ قرآن کہتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی۔ وہ کہتے ہیں اعمال کو پیدا نہیں کیا۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارے اعمال بہت سے برے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کہیں کہ اللہ نے ہمارے عمل کو پیدا کیا تو اب ایک انسان چوری کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ نے اس عمل کو پیدا کیا تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف غلط چیز کی نسبت ہو جائے گی، ایسا ان کا سمجھنا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی اور فہم کی انتہائی بڑی مسٹیک اور غلطی ہے۔ اصل میں ہمارے اندر یا بندوں کے اندر جیسی چاہت، جذبہ اور دل کی جو نیت ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ویسی توفیق دیتا ہے۔ بندے کی بھی مشیت ہے، اور بندے کی مشیت اس وقت نافذ ہوتی ہے، مشیت یعنی چاہت، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، ہاں مثلا ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو میں ایک تھپڑ مار دوں، میں ایسا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو میری طاقت ہونے کے باوجود میں نہیں کر سکتا۔ ایسے بہت سے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوتے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ بندے کے اوپر جو بھی معاملات آتے ہیں وہ اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، نمبر ایک۔ اور اللہ کی مشیت اور تقدیر جو بھی متعین ہے وہ اس کی حکمتوں اور علم کے ساتھ ہے۔ علم کے ساتھ جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے اس کی طرف، بلکہ جو میں نے کہا کہ شر کو جو اللہ نے پیدا کیا، ابھی بحث چھڑ رہا تھا، میں ذکر اشارہ کر رہا تھا، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی حکمتیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اثرات اور نتائج، جیسے وہ رحمان الرحیم ہے تو رحمت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، وہ ذو انتقام ہے، ہاں وہ شدید العقاب ہے، تو گنہگار پر اس کی شدید العقاب ہونے کی صفت کا اظہار ہوگا، یہ ایک چیز۔ اس کے علاوہ ایک پہلو یہ شر کے پیدا کرنے کی حکمت، یہ میں ایک حکمتیں سرسری طور سے بیان کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اللہ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے، تو توبہ کون کرے گا؟ جو گناہ کرے گا وہی کرے گا نا۔ تو اگر گناہ نہ ہوتا تو آدمی گناہ کا ارتکاب کر کے شرمندہ ہو کر اللہ کے جناب میں ندامت کے آنسو بہاتا، کیسے بہاتا؟ اس پسندیدہ چیز کے لیے گناہ کا وجود ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی دوستی کے لیے دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہ کرے۔ میرے رشتہ دار، گاؤں محلے ٹولے کی ایک محبت ہے۔ میں اگر آج جیسے ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا شرک بیان کرتے ہیں کہ قبروں پہ جا کے اللہ سے استدعا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے بیان کیا کہ بھائی وحدت الوجود کا عقیدہ کفر ہے، حالانکہ اس کو ڈاکٹر فلاں اور فلاں بیان کر رہے ہیں، صوفیہ بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کا رد کرتے ہیں تو جو ماننے والا ہے اس کو برا لگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو برا لگ رہا ہے تو مجھ سے ناراض ہو رہا ہے۔ اب میں ان کی ناراضگی کا خیال کر کے بیان نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بدعقیدگی کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کی شریعت کے خلاف،
امتحان میں فیل ہونے کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے دنیا کے، اور ہم کچھ نہ بولے، یعنی اللہ کو ناراض کریں. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو، تو ہم شرک اور کفر سے نہیں روک رہے ہیں. برائی سے روکنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ الٹے ہاتھ سے نہیں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، داہنی کروٹ پہلے سویا کرو، مسواک کیا کرو، یہ فضائل والی بات. سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ شرک مت کرو، بدعت مت کرو، غلط منہج کو اختیار نہ کرو، اللہ اور رسول کی بات کے سامنے دوسروں کی بات نہ مانو. یہ سب سے اہم بات ہے، بنیادی بات ہے. اب اس کو بیان کرنے سے کسی کو برا لگتا ہے تو ہم بیان کرنا چھوڑ دیں، تو یہ میں ڈر گیا یا اللہ رب العالمین کے امتحان میں فیل ہو گیا. لوگوں کا ڈر اللہ کے ڈر پر غالب آ گیا، یا اللہ کی محبت کے مقابلے میں لوگوں کی محبت غالب آ گئی کہ بیوی بچے اور فلاں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے دین کو طاق میں رکھ دیا اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں یہ ہوا کہ اب حرام خوری جو ہے وہاں امتحان ہو رہا ہے کہ آپ دولت کی محبت میں اپنے بچوں کا دنیا کا مستقبل اور چمک دمک کے پیچھے بھاگ کر اللہ کی حرام کی بھی چیز کو اگر اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جب کوئی برائی کر رہا ہے اس کو روکنا اللہ کو پسند ہے. زبان سے روکنا زبان کا جہاد ہے. جب لڑ رہے ہیں آپ زبان سے، شرک کا بدعت کا رد کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اب ایک آدمی کسی کو برائی سے کب روکے گا؟ جب وہ برائی کرے گا، اور برائی جب ہوگی تبھی تو کرے گا نا. شرک کرنے والا شرک کر رہا ہے، کفر کرنے والا کفر کر رہا ہے. حضرت ابراہیم کی قوم نے شرک کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم کا مقام بلند ہوا اور اس کردار کو انجام دینے کے لیے اسٹیج ملا. اگر دنیا میں شرک اور کفر ہوتا ہی نہیں تو اللہ کا یہ امتحان بھی کسی کے لیے نہیں ہوتا. یہ میں نے 2-4 حکمتیں بیان کی 10-20 میں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کو جس طرح بہت ساری حکمتوں سے پیدا کیا، ٹھیک یہی چیز آپ جوڑ لیجئے کہ ہماری زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں بطور خاص جو مصائب و آلام آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، دشمنوں کو غلبہ اور تسلط ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وقت کا کوئی فرعون وقت کے موسیٰ علیہ السلام کو نیست و نابود کر دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی تقدیر اور بہت ساری حکمتوں کا حامل اور علم بردار ہوتا ہے یہ معاملہ. یہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے. اجمالی طور سے میں بات کو بہت لمبی ہو جائے گی، سمیٹ کر 2-4 جملوں میں بیان کروں کہ مسلمان پر جو مصیبت پریشانی آلام آتے ہیں تو اس کو 2 پہلو سے دیکھیے. اگر ایک آدمی سچے ایمان والا ہے، متقی پرہیزگار ہے اور پریشان ہو رہا ہے تو اس کی یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صبر کا، استقلال کا، اس کی ثابت قدمی کا اور اس کے ایمان کا، اس کے ایمان کے خالص اور پختہ ہونے کا امتحان ہے، آزمائش. اور دوسرا، ان امتحانات سے گزرنے کے بعد جب وہ کامیابی سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. دنیا اور آخرت میں اس کا مقام اللہ رب العالمین اوپر اٹھاتا ہے اور اس کو اجر عظیم اور مغفرت کے انعام سے نوازتا ہے. مسلمانوں پر آنے والی مصیبت کا یہ صلہ ایک پہلو یہ ہے. اگر کوئی مسلمان ہے لیکن وہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، کچھ شرکیہ امور کو اختیار کرتا ہے، کچھ بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، اختلافات کر رہا ہے، دین پر توجہ نہیں دے رہا ہے، دنیا داری میں لگا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، سود خوری کر رہا ہے، تو ان میں سے میں نے چند کا نام لیا، ایسے بہت سے گناہ ہیں. آپ قرآن و حدیث کو اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ہے کہ جو سود کا لین دین ختم نہیں کرتا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے، اعلان کر دے. تو اب ایک قوم، اگر ہماری قوم کہیں سودی لین دین بڑے پیمانے پہ کر رہی ہے، دھڑلے سے کر رہی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آج کل تو مولوی صاحب فتویٰ بھی دینے لگتے ہیں کہ سود اس کنڈیشن میں اور ایسے میں حلال ہو جائے گا، اسٹاک ایکسچینج میں ساری اسلامی تعلیمات کی مخالفت بھی ہو تو پیسہ جمع کر سکتے ہیں. جب اس طریقے سے ہم عمل کر رہے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق قرآن نے صاف کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. جس قوم میں زنا عام ہوگا ان کو یہ عذاب ملے گا. جہاں ناپ تول میں کمی ہوگی، حق حقوق میں لوگ دوسروں کے حقوق کو ماریں گے، وہاں یہ عذاب آئے گا. جہاں زکوٰۃ روکی جائے گی وہاں یہ عذاب آئے گا کہ بارش روک دی جائے گی، اور پھر زنا اور اس میں نئی بیماریاں آئیں گی. دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے صاف بتا دیا. تو اب اگر مسلمانوں پر مصیبت آ رہی ہے، ہندوستان میں ہو، پاکستان بنگلہ دیش میں ہو، یا پھر فلسطین اور شام میں ہو، یمن میں، عراق میں ہو،
کہیں بھی اگر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو مسلمانوں کو اس تناظر میں غور کرنا چاہیے کہ نیک مسلمانوں پر آنے والی مصیبت اس کے لیے رفع درجات اور اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے، اور ایک مسلمان جو گناہ گار ہے اس پر آنے والی مصیبت مکافات عمل کا نتیجہ ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تعزیانہ اور تنبیہ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے بیان کی، ان دو باتوں میں سے ہر ایک بات کے لیے اختصار سے میں دلیلوں کی طرف اشارہ کروں۔ پہلی بات کہ ایمان اور عمل صالح، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ آنے والی مصیبتیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ایمان میں پختگی کی جانچ ہوتی ہے، رفع درجات اور اجر عظیم کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ ڈبل تاکید کے ساتھ ہے، جس کا ترجمہ میں ضرور بضرور سے کر رہا ہوں، لام بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بشیء من الخوف، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ خوف کئی طرح کا خوف ہوتا ہے۔ ہاں، ایک آدمی کو دشمن کا خوف ہوتا ہے، ایک آدمی کو کسی اندیکھی طاقت کا خوف ہوتا ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی خوف ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو، ہم کو یا مسلمانوں کو آج دیکھیے پوری دنیا میں کون سا خوف ستا رہا ہے۔ تو ایک فلسفہ تو یہ ہے، شریعت کا فلسفہ نہیں کہنا چاہیے اس کو، بیان ہے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ مومن بندوں کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم کو، کم کی ضمیر ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم کو اللہ ضرور ضرور آزمائے گا، خوف کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ مال میں کمی کہ آپ کا نقصان ہو جائے، دشمن نے حملہ کیا، آپ کا کارخانہ کاروبار جو ہے تباہ ہو جائے، آپ کا گھر جو ہے نیست و نابود اور تہس نہس ہو جائے۔ اسی طریقے سے جان میں کمی یہ ہے کہ آپ کا میرا کوئی رشتہ دار ہمارے جیتے جی انتقال کر جائے تو ہمارے جان کی کمی ہو رہی ہے۔ فلسطین میں اور دوسری جگہوں پہ قتل ہو رہا ہے، املاک کو توڑا گیا، گھروں کو اجاڑ دیا گیا، ہمارے یہاں بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، کہیں پہلے گھروں پہ چلتے تھے، ابھی مارکیٹ وغیرہ پہ بھی چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پھلوں میں کمی کہ کھیتی باڑی ہے، آپ نے فصل لگائی، باغ لگایا، اور پھلوں میں کمی آ گئی، فصل تباہ ہو گئی، اس کے ذریعے سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ضرور ضرور آزمائے گا۔ اللہ کی بات ہے، اور اتنی پختگی سے کہ یہ ہونا ہی ہے، طے ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے، تو یہاں امتحان سے گزرنا ہے۔ اب یہ امتحان آئے گا تو کچھ لوگ ہیں جو جزا فضا کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیر پر، اس کی حکمت بالغہ پر اعتراض کر رہے ہیں، ارے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ایسے معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے اس طرح سے کاٹے مارے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت اور آزمائش میں اپنے آپ کو ناکامیاب بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آزمایا تو آپ فیل ہو گئے۔ کامیاب کون ہوگا؟ اسی آیت میں آگے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کون لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، تو اس کا جو فیصلہ ہے ہم کو قبول ہے اور ہم کو وہیں لوٹ کے جانا بھی ہے۔ میں حیرت کرتا ہوں، میں نے بعض کلپ دیکھی کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اور جو لوگ مصیبتیں جھیل رہے ہیں، فلسطینی عوام، مسلمان، ان کے بعض بچوں اور عورتوں کی کلپ میں نے سنی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے آزما رہا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ فلسطینی بچے، عورتیں اور مظلومین کہہ رہے ہیں، جس میں سے کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر، اکثر لوگ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار شہید نہ کیا گیا ہو، وہ اللہ کے اس فیصلے پر اپنی رضامندی کا ہو۔ جہاں تک ہمارے پاس کلپ آئی جن لوگوں کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کا شکوہ شکایت، اللہ سے شکوہ شکایت یا بدگمانی نہیں کر رہے ہیں، اور ہم دور سے بیٹھ کے بدگمانیاں کر رہے ہیں۔ تو آپ جو لوگ شکوہ شکایت کر رہے ہیں وہ آزمائش کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یا جب وہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر ظلم ہوتے دیکھ رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، مدد نہیں آ رہی ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے لیے الحمد نہیں کہہ رہا ہے، الحمدللہ کا انکار کر رہا ہے، وہ برائی کر رہا ہے اللہ کی، اللہ کے اندر نقص اور عیب اور خامی نکال رہا ہے، وہ نہ الحمدللہ پر پورا اتر رہا ہے، نہ سبحان اللہ کو مان رہا ہے۔
چنانچہ یہ ایک دلیل میں نے دی. اسی طریقے سے آزمائش اور امتحان سے متعلق سورہ عنکبوت کی الف لام میم کے بعد دوسری آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے یہ کہا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا, فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا, پریشانیاں اور مصیبتیں نہیں آئے گی, ان کو آزمایا نہیں جائے گا, بس اتنا کہہ دینے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں, اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. آگے آیت میں کہا کہ ہم نے اس سے پہلے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا, فتنوں میں ڈالا, پریشانیوں میں ڈالا. تو یہ اللہ کی سنت ہے, طریقہ ہے. دنیا میں کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے, مسلمان یا ہو یا کوئی اور, اس کو مختلف قسم کے پریشانیاں, غم, دکھ, آلام آنے ہی آنے ہیں. یہ پروردگار کی سنت ہے. یہ دو آیتیں میں نے پیش کی. اس میں اس تناظر میں آپ اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایمان میں جتنا اونچا ہوتا ہے اللہ کی آزمائش اس کی اتنی کڑی اور اونچی ہوتی ہے. جس کا جتنا درجہ, تو کہا کہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں ڈالا. یہ آزمائش کے طور پر, عذاب کے نہیں. اور انبیاء میں بھی مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتوں کو جھیل کر جو ہے زندگی گزارتے ہیں, جو ہمارے آپ کی سیرت طیبہ ہمارے ساتھ سامنے ہے. آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھیے تو جس کی جتنی زیادہ, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں, آخر وقت میں صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری کر رہی تھی, تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ عام انسان کے کو بخار جتنا ہوتا ہے اور جتنی تکلیف ہوتی ہے بخار کی, مجھے اس کے دگنا ہوتی ہے, ڈبل. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس میں تسلی ہے, تسلی دینے کی کوشش ہے. ایک بندہ مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو تکلیف ڈبل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, تو آپ کا انعام بھی تو ڈبل ہے, دگنا ہے. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, جو لوگ اللہ سے بدگمانی کر رہے ہیں, جس کا جتنا انعام اس کو اونچا اتنا درجہ. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں لہو لہان کر دیا گیا, کیسی تکلیف. آج کے ہم اور آپ جو ہیں ایسے کسی مرحلے سے گزرے تو ہماری کیا کنڈیشن بنے گی. آپ سوچئے شیب ابی طالب میں جیسے آج کا معاملہ آپ دیکھیے, فلسطین کو چاروں طرف سے گھیر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. عالمی طاقتیں جو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. مسلمان ان میں جو بھی ہو, بدعملی ہو, بے عملی ہو, یا وہ کوشش کرتے ہیں, چاہتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں, حقیقت جو بھی ہو. ہاں, اس میں آپ غور کیجئے کہ جیسے حالات ہیں کہ فلسطینیوں سے دوا کو, غذا کو روک لیا گیا, حملے ہو رہے ہیں, اسباب زندگی ان کو مہیا نہیں ہے. ایسی ہی کنڈیشن شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر اس وقت ایمان لائے ہوئے جو مکی دور میں تھے, اور پھر آپ کے خاندان قریش کے, آپ کے خاندان کے لوگ, خانوادے کے کچھ مشرکین بھی آپ کے ساتھ 3 سال تک ابی طالب, شیب ابی طالب جو ایک گھاٹی ہے پہاڑی کی, اس کے کنارے تھے. اہل مکہ نے ان کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا, معاشی مقاطعہ, کوئی چیز دی نہ جائے, لی نہ جائے, کھانے پینے کی چیز بھی فراہم نہ کی جائے. ہاں, نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بچے بھوک سے تڑپتے تھے, بلکتے تھے. اس وادی سے جو ہے رونے کی, چیخنے چلانے کی آواز مکہ والوں کے گھروں تک پہنچتی تھی. سوچئے وہ کنڈیشن, ہاں, کہ ایسی کنڈیشن تھی کہ لوگ پتے اور درختوں کی چھال کو چبانے اور چوسنے پر مجبور ہوئے. اتنے شدید حالات ان کو پیش آئے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ شروع میں سابقون الاولون, شروع میں ایمان لانے والے, جن کا درجہ دنیا میں بات کا کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا, انہوں نے جو ایک مد آدھا مد خرچ کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا بات کا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. کیا مقام تھا اور ان کی کیسی آزمائش تھی. اس کے بعد والوں کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے آپ دیکھیے تو ویسی آزمائش اور ویسے معاملات بھی نہیں تھے. صحابہ کرام کے حالات ہجرت سے پہلے کے خاص طور سے میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں, اس لیے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان واقعات کا تذکرہ کروں جہاں مکہ کی وادی میں, شہر اور بستی میں, ہاں, مظلوم مسلمانوں کی چیخیں, آہیں سنائی دیتی تھی, ان کے آنسو بہتے تھے, انہیں گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے, گرم پتھر ان کے سینوں پر رکھا جا رہا ہے, دھونی دی جا رہی ہے, قتل کیا جا رہا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمگاہ پر برچا لگا کے جو ہے قتل کر دیا گیا, لیکن وہ اپنے ان کے پایہ استقلال میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی, پیچھے نہیں ہٹے. کتنی بڑی بات ہے, سوچئے, غور کیجئے, یہ بہت بڑا امتحان تھا. ہاں, بنی اسرائیل کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا جانا, فرعون کا برسہ برس انہیں غلام بنائے رکھا. آج فلسطین کے معاملات بھی بہت طویل ہو چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
ہاں اس میں نشیب و فراز آتے رہیں. اور ابھی گزشتہ 1.5 سال سے لگ بھگ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ آن ریکارڈ کچھ 50,000 کے آگے پیچھے کی تعداد بتاتے ہیں، اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں 1.5 لاکھ سے زیادہ اموات اور شہادتیں ہو چکی ہیں. یہ ایک سامنے رکھیے. ایسے ہی آپ دیکھیے کہ فرعون نے کتنے لمبے عرصے تک بنی اسرائیل کو اپنا جو ہے غلام بنا کر رکھا تھا اور بہت شدید قسم کے مظالم ڈھاتا تھا. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ سرسری گزر جاتے ہیں کہ اس کی طرف سے یہ اعلان ہوا اور اس کے سپاہی گھر گھر جا کر نوزائیدہ بچوں کو قتل کرتے تھے. ایک نبی آنے والا ہے جو فرعون کی حکومت کے لیے چیلنج بنے گا، بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا. اس قسم کے چرچے کو جب اس نے بنی اسرائیل کے حوالے سے سنا، یہ پچھلی کتابوں میں ایسی خبر ہے ایک نبی آنے والے ہیں، تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا. بچوں کا قتل سوچئے تھوڑے، ابھی ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، پتہ چلا لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو. کیا چھوٹی موٹی آج ہمارے سماج میں جو اولاد والے ہیں یا فلسطین کے بچوں کا جو منظر ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ویسا ہی سوچئے وہاں ہوتا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. لیکن آج جب ہم اسے بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں پڑھتے ہیں، تو اس واقعے کے بعد ہم کو فوراً یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون اتنے ظلم جبر کے بعد بالآخر اپنے کیفر کردار کو پہنچا، تو ہمیں تسلی ہوتی ہے. لیکن جب واقعات سے ہم گزرتے ہیں تو ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں. ایسا سوچتے ہیں کہ اگر آج کہیں سے مسلمان پر یا کسی بے گناہ پر کوئی تماچا، کوئی تھپڑ، کوئی گولی آئی یا بلڈوزر چلا یا بم گرا تو فوراً اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے، فوراً اس مظلوم کو جو ہے راحت مل جانی چاہیے. تو پھر امتحان کہاں رہے گا؟ اللہ رب العالمین کی حکمتوں کو ایسا سوچ کے ہم لوگ فراموش کر جاتے ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے ایک پہلو یہ دیکھیے کہ میں نے کہا کہ یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ شہید کا مرتبہ، اللہ کے راستے میں ایک آدمی شہید ہو گیا. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے، اس لیے کہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک آدمی مارا گیا، ہم کو دکھ ہوا، دنیاوی اعتبار سے واقعی جان کا خسارہ نظر آتا ہے. لیکن شرعی، دینی اور حقیقی اعتبار سے دیکھیں، واقعی اگر وہ اہل صاحب ایمان ہے، توحید والا ہے اور اللہ کے راستے میں گیا ہے یا مظلوم مارا گیا ہے، تو اس کا درجہ شہادت کا ہے، شہید کا ہے. شہید کا کیا درجہ قرآن نے بیان کیا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ایک جگہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جا رہا ہے اس کو مردے مت کہو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. اب یہ زندہ بول کے ان کی قبر پہ جو ہے جمع نہ ہو جائیں. ان کی زندگی ایسی ہے جو دنیا کی زندگی کے جیسی نہیں ہے، تمہاری سمجھ کے باہر ہے. ہاں، اور ایک حدیث میں سورہ آل عمران کی آیت میں ہے کہ اللہ کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے. اور حدیث میں اس کی تشریح یہ ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں سبز قالب کے پرندوں میں جو ہے چہچہاتی ہیں اور اللہ کے انعامات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ہمارے نزدیک ایک شہید ہونے کے بعد دنیا سے چلا گیا، ویسے بھی ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. تو اس سے بڑھ کر کسی کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جان اللہ کے راستے میں جائے، اس کی جان ایسی حالت میں جائے کہ اللہ کی طرف سے اسے شہادت کا درجہ ملے، کہ جنت میں ڈائریکٹ دوسرے علیین میں جائیں نیک لوگ، لیکن وہ ڈائریکٹ براہ راست جنت میں داخل کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے احد کے شہداء کے بارے میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے پیغام دیا کہ شہداء احد سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں سوال کیا کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو چاہتے تھے اس سے بڑھ کر ملا. کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد جب ان کا اللہ کا سوال پھر ہوگا تو شہداء احد نے جواب دیا، یا شہداء یہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو پوچھ ہی رہا ہے کہ ہم کو کیا چاہیے، تو اب ایک خواہش یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ تو ایک کام کر کے اللہ رب العالمین ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے. دنیا جس سے آئے ہیں ہم پھر سے دنیا میں بھیج دے، تاکہ ہم پھر سے تیرے راستے میں اپنی جان قربان کریں، شہید ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اگر میری امت پر لولا ان اشق علی امتی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. غضب کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اگر میری امت پر اس بات پر یہ شاک نہ ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے. ایک چیز جو ہمیں ٹھیک ہے وہ مظلومیت ہے، اس کا میں یہ مطلب یہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ یہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو مظلوم ہے اگر اس کو شہادت کا درجہ مل رہا ہے تو حقیقت میں اس کا نقصان نہیں، بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے.
یہ حکمت اللہ کی غور کیجئے کہ وہ بندے کو نواز رہا ہے. صحابہ کرام اور سلف میں ایک بڑی تعداد آپ کو ایسے ملے گی جو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت دے مجھے، کیونکہ شہید کے ایسے اعلیٰ اور اونچے درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ہاں کہ وہ زندہ ہیں، دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ پھر سے شہید کیے جائیں. تو جس شہادت پر ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں کچھ لوگ، وہ شہید یہ چاہتا ہے کہ پھر سے آؤں اور پھر سے مارا جاؤں. تو اللہ نے جواب، اللہ شہداء کو جواب دیتا ہے کہ نہیں، یہ میرا طے شدہ معاملہ ہے کہ دنیا سے جو آ جائے گا وہ واپس نہیں جاتا. جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں 15 شعبان کے حوالے سے یا شیاطینوں اور دوسرے روحوں کے بھٹکنے کے حوالے سے کہ مرنے والوں کی روح بھٹکتی ہے، کسی کے پاس آتی ہے، آ کے کوے کی شکل میں ہمارے گھر پہ کھاتی ہے، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اس حدیث کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھے گا کہ کیا چاہیے اور وہ کہیں گے کہ پھر سے دنیا میں بھٹکا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو جن سے پوچھے گا ان کو نہیں بھیج رہا ہے تو دوسری روحیں کیسے بھٹک سکتی ہیں؟ روحیں علیین یا سجین ہوتی ہے. یہ آزمائش کا اور رفع درجات کا پہلو اللہ تعالیٰ نے بتایا. ایک آیت کی طرف اور اشارہ کر دوں، اللہ نے فرمایا اولا یرون، معاف کیجئے دوسرا پہلو ہے یہ کہ دوسرا پہلو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو گنہگار مومن بندے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سنت اختیار کی ہے، سنت رکھی ہے کہ ان کو تعزیانے اور تنبیہ کے کچھ معاملات کرتا ہے. چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹی موٹی تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت جھجھوڑتا ہے، جگاتا ہے چھوٹے عذاب کے ذریعے سے. اور قرآن و حدیث میں اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ تمہارے گناہ ہیں. ظہر الفساد فی البر والبر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو لوگ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں وہ اس آیت کو اور اس معنی کی دوسری بہت سی آیتوں کو پڑھیں اور اپنا مسلمان سماج کا، وہ چاہے فلسطین میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو یا کہیں اور ہو، جائزہ لیں. علامہ ابن تیمیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہا کہ کبھی دشمن کوئی، وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہنود ہوں، فلاں ہو، ڈما ہو، کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے دشمن اپنی طاقت و قوت کے بل پر کبھی مسلمانوں پر فتح نہیں پاتے، غلبہ نہیں پاتے. مسلمانوں پر کوئی بھی دشمن اگر فتح پاتا ہے تو مسلمانوں کے اپنے گناہ کی وجہ سے. ہماری کمزوری، ہماری مصیبت ہمارے گناہ ہیں. اور یہ کوئی قرآن حدیث کی ایک دلیل میں نہیں ہے، آپ میں سمجھتا ہوں بے شمار دلیلیں پائیں گے، قرآن و حدیث کی بھی، تاریخ کی بھی. یہاں میں ایک دو چند دلیلوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے شرک کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ بنی اسرائیل میں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر اور فلاں بزرگوں کو، کسی کو معبود مت بناؤ. کوئی کسی کے نالائن کو، کسی کے فوٹو کو، کسی کی مزار اور مشہد کو تبرک کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ شرک کا حصہ ہے. اس کا طواف نہ کرو، یہ شرک کا حصہ ہے. کسی اور پر اللہ کی طرح بھروسہ مت کرو. عالم الغیب نہ مانو، مردوں کو زندہ کرنے والا نہ مانو، وحدت الوجود کو نہ مانو. یہ میں کچھ مثالیں دے کر اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جو ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے طبقات میں پائی جاتی ہیں یہ شرک کی چیزیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کو، دوسرے کو معبود نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا اگر بناؤ گے؟ فتقعد مذموما مخذولا. یہ ایک تعبیر اگر آدمی سمجھ لے تو شکایت بند کر دے. ورنہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مذموم، ترجمہ کرتے ہیں بدحال، جس کی مذمت کی جائے، اور مخذول ہو جاؤ گے. مخذول بے سہارا، بے کس ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کی مدد تمہیں نہیں ملے گی اگر تمہارے اندر شرک ہوگا. اب آج کے مولوی صاحبان جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، دعوے ہیں، دکھاوا ہے، موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، اور یہ پہلا سبق جو تمام انبیاء دیتے تھے وہ نہیں دیتے. اس پہ بولنے سے کتراتے ہیں، بولنے والوں کو گالی دیتے ہیں. وہ کیا کہ شرک مت کرو. وہ کہتے ہیں کہ ہاں شرک کو تو ہم بھی برا کہتے ہیں، لیکن شرک کو پڑھتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایک آدمی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، نہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ، یہ سوچ کر پکارتا ہے کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں، حاضر ہیں، اور ایسے اور بہت سے عقیدے. اب آپ کہیں گے کہ یہ شرک ہے، تو کہیں گے کہ یہ شرک تھوڑی ہے، ہم ان کو اللہ تھوڑی مان رہے ہیں. وہ کفار مکہ بھی تو یہی کرتے تھے، اپنے معبودوں کو اللہ نہیں مانتے تھے، واسطہ مانتے تھے. تو شرک مسلمانوں میں ہے.
یہ میں نے جو 2 دعویٰ کیا تھا مصیبتیں جو مسلمانوں پہ آتی ہیں، نیک متقی پرہیزگار کے لیے آزمائش، رفع درجات، اجر کا باعث، برے مسلمانوں کے لیے عذاب، تنبیہ، چھوٹے چھوٹے عذاب، اللہ کی طرف سے تعزیانے، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ ایک آیت پیش کی، دوسری آیت یہ اللہ کا حق کی بات آ گئی اس آیت میں، دوسرے رسول کے حق کا میں ذکر کروں، سورہ نور کی آیت آپ بار بار سنتے ہیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں، دوسرے علماء بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ جائے یا دردناک عذاب۔ فتنے کی ایک تفسیر علماء سلف و خلف نے کی ہے دنیا کا عذاب، یعنی اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو دنیا کا عذاب آئے گا۔ میں اس تناظر میں غزوہ احد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہاں جو فلسطین کا تھا، وہ شاید آگے رہ جائے، یہیں ذکر کر دوں۔ غزوہ احد میں کچھ صحابہ نے ایک غلطی کی تھی، ایک غلطی، جن کو گھاٹی پہ اللہ نے مقرر کیا تھا 50 میں سے 40 لوگ ہٹ گئے، یہ دیکھ کر کے ہمیں فتح مل رہی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، ہم چلو مال غنیمت سمیٹیں گے، جبکہ امیر دستہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول کی تلقین تھی کہ کسی بھی قیمت پہ یہاں سے ہٹنا نہیں، ہمیں فتح ہو یا شکست، لیکن ان میں سے 40 لوگ چلے گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کفار کی طرف سے تھے، اپنا دستہ لے کے اسی گھاٹی سے پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کی فتح کا نقشہ بدل گیا، شکست نہیں ہوئی لیکن فتح بھی نہیں رہی۔ پہلے وہ 10 صحابہ جو وہاں رکے تھے رسول کے حکم کے مطابق، پہلے ان کو مارا گیا۔ غور کیجئے کہ اگر غلطی مسلم سماج میں کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی مرتب ہوتا ہے جنہوں نے بظاہر غلطی نہیں کی، لیکن وہ شہید ہوئے تو نقصان بھی نہیں ہوا، اعلیٰ درجہ ملا، اللہ کے یہاں مقبول ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں 70 صحابہ ٹوٹل شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کی خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں، دانت جو ہے شہید ہوئے، چہرہ خون آلود ہوا، گھٹنا جو ہے زخمی ہو گیا، کتنا نقصان ہوا۔ ایک غلطی، قرآن کہتا ہے، یہ جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی اس تناظر میں آپ پڑھیں گے قرآن میں کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم نے ایک غلطی کی، وَعَصَيْتُمُ الرَّسُولَ، وہاں کہا کہ جب تم کو اللہ نے وہ چیز دکھائی جو تم کو پسند آ رہی تھی دنیا کی اور مال غنیمت سمیٹنے چلے گئے، رسول کو تم نے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے تم کو غم پر غم دیا، یہ سب تکالیف آئی تمہارے سامنے۔ سوچئے کہ ایک غلطی صحابہ نے کی تھی، آج مسلمان دنیا میں کسی بھی خطے اور حصے میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، اور پھر کہیں کہیں ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اپنا جائزہ لینے اور اصلاح کرنے کی بجائے یہ اللہ پہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں۔ میں ایسا کہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سعودی عرب مجرم ہے، قطر کویت مجرم ہے، فلاں، وہ ہوں گے جتنا ہوں گے، ہم اور آپ بھی مجرم ہیں۔ کیا ہمارے اور آپ کے اعمال اور عقائد ایسے ہیں جس سے اللہ رب العالمین کی رحمت اور مدد اور نصرت ملے، یا ہمارے اعمال، عقائد اور ہماری غفلتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں؟ رسول کے حکم کی مخالفت ہم میں سے کتنے لوگ کہاں کرتے ہیں۔ کوئی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو بولتا ہے کہ ارے میں نے محنت کی، نہیں ماننا چاہتا۔ کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے، روز روز شادی تھوڑی ہوتی ہے، اور عورتوں بچوں کی خواہش ہے، چلو اس معاملے میں کر لیا جائے۔ دوست احباب اکٹھا کرتے ہیں تو کہا روز روز موقع کہاں ملتا، تھوڑا انجوائے کر لیا جائے۔ جوانی کے دن مخصوص ہیں، اس لیے اس عمر میں تھوڑا گناہ کر لیں، شراب پی لیں، زنا کر لیں، موبائل کا غلط استعمال کر لیں، اور مسجد سے دور رہ کے دنیا کے دوسری خرافات کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے مختلف سطحوں پر ہم شریعت کو طاق میں ڈالتے چلے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ فرائض میں کوتاہی، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں غلط استعمال کیا جا رہا ہے، پوری طریقے سے نکالا نہیں جا رہا ہے، ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں، سود لیا جا رہا ہے، ہاں یہ سارے گناہ کر رہے ہیں، تو رسول کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ فتنہ آئے گا، یہ فتنے آ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری شریعت سے، میرے دین سے اعراض کرے گا، صرف اس ایک جملے کو بھی سمجھ لیجئے کافی ہے، جو میرے ذکر سے، میں نے پہلے میں اللہ کا حق بتایا، دوسرے میں رسول کے حق کی مخالفت، تیسرے اب دین اور شریعت کے عمومی قرآن کا حق، قرآن و حدیث سے جو اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، توجہ نہیں دے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، تنگ گزران ہوگا۔ اور پھر آگے آیت، فی الحال تشریح کا موقع نہیں ہے، ابھی جلدی میں نے اس پر خطبہ دیا تھا، آگے آیت پڑھیے تو
آخرت کے عذاب کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں، جس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ معیشتاً زنکا والا عذاب دنیا کا ہے یا قبر کا ہے، جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں دونوں مراد ہو سکتا ہے، اور دونوں مراد ہے کہ قبر میں جو ہے گنہگار کو جو ہے قبر جو ہے وہ پیس دے گی، اس کو کیا کہیں گے، جکڑ دے گی، دونوں انگلیاں ڈال کے اللہ کے اس نے بتایا۔ اور دنیا میں تنگ زندگی کیا ہے؟ فاقہ ہونا، پریشان ہونا، مصیبتوں کا آنا، دشمن کا مسلط ہو جانا، اور گھروں کا اجڑ جانا، برباد ہو جانا وغیرہ وغیرہ، جو دنیا کی مصیبتیں ہیں وہ سب آ گئی اس میں۔ ایک آیت سورہ توبہ کی آخر کی ہے، اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے؟ مطلب یہ کہ جو مصیبتیں آتی ہے اس پر ہم ایک دوسرے پر الزام دینے، اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت اور بدگمانی کرنے کی بجائے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو ہے نصیحت لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر جب ایک پتا بھی نہیں ہلتا اور پورا فلسطین جل رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، غزہ پورا غزہ جو ہے تباہ ہو رہا ہے، شام میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے، اور دوسری جگہوں پر جو ہے مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، اور اللہ کی کوئی مشیت یا کوئی فیصلہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گناہ کتنے بڑے ہیں۔ ہاں، یہ تو جو میں نے بیان کیا کہ ایمان والوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا تعلق۔ اب دوسرا پہلو لیجئے کہ جو بے ایمان ہیں، جو بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں پر چلا رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، مکانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، کوئی انسانیت کی کسی قانون اور قاعدے کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں، تو اب انسان سوچتا ہے کہ کوئی فرد یا گروہ حق اور اہل حق کے خلاف اناد، دشمنی، ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، ترقی کر رہا ہے، اس کو سپر پاور امریکہ، یورپ، اس کے پاس یہ طاقت ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، اور پھر میڈیا وڈیا کے ذریعے سے سارے ظلم کرنے کے بعد خود کو سب سے زیادہ سفید پوش اور امن اور انسانیت والا بھی بتاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، یہاں ہوتا ہے ایک مسلمان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، اور میں کہوں کہ وہ جو جہالت والا ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ یہ ظلم کرتے ہوئے اتنی ترقی کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس میں کسی غیر مسلم کو جب چھوٹ ملتی ہے، مسلمان کے مصیبت اور غیر مسلم کی ترقی، اس کے بھی کئی پہلو ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ میں سرسری طور سے کہوں کہ اس کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل اور استدراج کے ذریعے سے مزید پکے اور پختہ ہو جائیں، اور یہ طے ہو جائے اللہ کے ہاں کہ یہ سزا کے، سخت سزا کے، جہنم کے مستحق ہیں۔ یہ ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، بہت سی آیات اور بہت سی نصوص میں یہ بات مل جائے گی کہ معاندین کو مہلت دے کر جرم میں پختہ کیا جاتا ہے، اور انہیں عذاب کے لائق بننے کے لیے مزید ڈھیل دی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس میں ایک استثناء کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر وہ اسلام کے سپاہی بن جاتے ہیں، لیکن عام طور سے جو مجرمین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کو شریعت کی زبان میں، حدیث میں استدراج کہا گیا ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت ہے جو مقبول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کسی بندے کو گناہوں کے باوجود، اللہ کے ساتھ کی معصیت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں کے باوجود اگر اس کو دنیا میں وہ چیزیں مل رہی ہیں دنیا کی جو وہ پسند کرتا ہے، اس کی پسندیدہ چیزیں مل رہی ہے اس کو، ہاں، دنیا کا ایک نمبر امیر بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے، تو گناہ کے ظلم کے باوجود اگر اسے مل رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ استدراج ہے۔ یہ سورہ انعام وغیرہ میں ایک آیت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو خوب فراوانی کر دیتا ہے، اور جب وہ مست ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ یہ بات میں نے جو بیان کی، اس کو واقعات کے تناظر میں دیکھیے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ابو لہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو کے، جو آپ واقعہ جانتے ہیں، تو آپ نے توحید کی دعوت دی، ان کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، تو پورے مکہ میں ابو لہب ہی تھا سگا چچا جس نے کہا تبن لکا الہذا جمعتنا، کہ آپ کی ہلاکت ہو، تبن ہلاکت ہو، کیا اس کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا؟ اس کے جواب میں وہ اور اس کی بیوی اللہ کے رسول کو اذیتیں دیتے، اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اب ہلاکت کا یہ اعلان قرآن میں آ گیا، مرنے تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، یہ قرآن کی سچائی کا اعجاز ہوا۔ ایک دوم یہ کہ جس دن قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، جس دن اللہ کے رسول کو ستایا، پیچھے پیچھے چل کے لوگوں کو بولتا تھا جب آپ دعوت دینے جاتے تھے کہ دیکھو اس کی بات ماننا نہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے،
کتنا ستایا. اب آج کے لوگ اگر ہوں تو کہیں گے ارے 13 سال تک مکہ میں اللہ کے رسول رہے, مدینہ چلے گئے, وہاں بھی ابو لہب ستا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں رہا ہے. لیکن اللہ نے جو فرمایا تھا اس کے لیے وقت مقرر اللہ کی حکمت نے طے کیا تھا, اسی وقت پر اس پر عذاب آیا. عدسہ کی بیماری ہوئی, بڑے بڑے پھوڑے جیسا بدن پر وہ نکلتا ہے, اور اس کی موت ہو گئی. لاش اتنی خراب تھی کہ بیٹے بھی قریب نہیں جا رہے تھے اور اس کے ٹھکانے لگانا نہیں چاہتے تھے. کسی مزدور کو جب بدنامی کا خوف ہو تو مزدوروں کو کہا کہ اس کو کہیں کھڈے میں ڈال کے آ جاؤ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابو لہب نے جو جرائم کیے کتنے سنگین شدید تھے. رسول کو ستایا, پریشان کیا, وہ بھی اس کی بیوی بھی. قرآن نازل ہو گیا, لیکن قرآن کے بھی نازل ہونے کے بعد سالوں تک وہ مکہ والوں کا سردار تھا, اس کا حکم چلتا تھا, طاقتور تھا. تو اب کوئی اس پیریڈ میں یہ کہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کر رہا ہے؟ نہیں, اللہ رب العالمین ایک خاص موقع تک اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ڈھیل دیتا ہے مجرمین کو, شدید مجرمین کو. ایسا ہی معاملہ آپ فرعون کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ سالہ سال بنی اسرائیل کو اوپر ظلم و ستم توڑا. اور تفسیر میں بیان کیا گیا کہ آخر میں جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اس کو تباہ کر دے, برباد کر دے, تو قرآن میں کہا, سورہ یونس کی آیت ہے, اجیبت دعوتکما, تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. لیکن اس دعا کے قبول ہونے کے بعد بھی مجھے یاد پڑتا ہے, بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ 20 سال بعد فرعون ڈوبا, غرقاب ہوا, پوری طاقت, قوت اور اپنے ہتھیار اور اسباب کے ساتھ میں ڈوب گیا. آج ہم جیسا کہ میں نے کہا کہتے ہیں کہ اس کا برا انجام ہوا, لیکن جب فرعون ظلم کر رہا تھا اس 20 سال اور 25 سال اور 40 سال کے پیریڈ میں آپ دیکھیے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ارے فرعون اتنا ظلم کر رہا ہے, جھوٹے دعوے کر رہا ہے, اپنے آپ کو رب الہ کہہ رہا ہے, پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دے رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی, اس کا بھی امتحان تھا. جو لوگ اس کو ماننے والے تھے ان کا بھی امتحان تھا, جو اس کے ظلم کا شکار تھے ان کا بھی امتحان تھا. تو آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ جو برے لوگ ہیں ان کے سنگین انجام بہرحال ہوتے ہی ہیں. لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ برے لوگوں کا اچھا انجام ہوگا تو وہ اللہ کی قدرت کا, اس کی خوبیوں کا انکار کر رہا ہے, اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ تعریف کے لائق نہیں ہے بلکہ غلط کام بھی کرتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ برے آدمی کا اچھا انجام ہو. یہی حال ابو جہل کا ہے, شروع سے ستا رہا تھا, مخالفتیں کر رہا تھا, اور سالہ سال جو ہے زندگی سرداری کے مزے لیتا رہا. بالآخر بدر میں عبرتناک انجام سے دوچار ہوا جو ہم اور آپ جانتے ہیں. ظلم اور گناہ کے باوجود ملنے والی ڈھیل اور ظاہری ترقی دراصل اللہ کا مکر اور اس کا استدراج ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ کا مکر یہی ہے کہ گناہ کے بعد اللہ چھوٹ دیتا ہے, موقع دیتا ہے, تو اس آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پکڑتا ہے. یہ میں نے 2 چیزیں بیان کی اللہ کی حکمت و مصلحت کے تناظر میں. نتیجے کے طور پر جو ہم بات نکالتے ہیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, وہ یہ کہ مومن بندہ ان سارے امور میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے. ایک ایمان والے کا یہ تقاضا ہوتا ہے. غزوہ احد میں نے کہا کہ اشارہ کروں گا, آپ سوچئے کہ غزوہ احد میں جب جنگ ہوئی 3-4 کردار ملتے ہیں. مسلمانوں پر مصیبت آئی, اس میں ایک مسلمانوں کا کردار تھا, ایک کفار و مشرکین کا کردار تھا جو کھلا مخالفین کا, ایک منافقین کا کردار تھا. ایسے ہی آپ فلسطین میں دیکھیے, شام میں دیکھیے, ہندوستان میں دیکھیے, تو آپ کو کفار و مشرکین اور پھر مظلوم مسلمان کا کردار نظر آئے گا, اور بیچ میں ایک طبقہ ایسا بھی نظر آئے گا جو مسلمانوں کے جیسا تو ہے لیکن وہ منافق ہے, مسلمانوں کے خلاف غیروں کے ایجنڈے کو پورا کرتا ہے. جو سچے مسلمان ہیں ان کو لوگوں کے سامنے برا بناتا ہے, اور جو غیروں کے, دشمنوں کے مقاصد ہیں اس کو مسلمانوں میں پھیلاتا ہے, ان کا حوصلہ توڑتا ہے, ان کے ایمان کو بگاڑتا ہے, ان کو ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس سے حوصلے ٹوٹتے ہیں, ایمان کے خلاف آدمی بات کرتا ہے. چنانچہ غزوہ احد کے وہ کردار آپ کو یہاں بھی نظر آئیں گے. اسی طرح مشرکین مکہ اور ایک معاملہ جو ہے صلح حدیبیہ کا سامنے لیجئے. جب صلح ہوئی, اللہ رب العالمین نے اس صلح کو انا فتحنا لک فتحا مبینا کہہ کے کہا کہ یہ تم کو کھلی ہوئی فتح ملی ہے. حضرت عمر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, وہ آپ واقعہ پڑھیے, اعتراض کر رہے تھے کہ کیا یہ فتح ہے. دیکھیے آج کو لوگ تو پہلے فتح حضرت ابوبکر صدیق سے کہا, ابوبکر صدیق مطمئن تھے کہ جب اللہ نے کہا, رسول نے کہا تو ہم مانتے ہیں. دیکھیے یہاں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اور یقین ان سے اونچا. پھر بعد میں حضرت عمر بھی قائل ہو گئے, اور پھر بعد کے واقعات نے بتایا کہ صلح حدیبیہ بظاہر مسلمانوں نے دب کر کی تھی. اس میں جو شکیں ہیں آپ سیرت میں پڑھیے, سنا ہوگا آپ نے کہ اگر آپ کا قیدی ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں لوٹائیں گے, لیکن ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے, آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں لوٹائیں گے, ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ کو لوٹانا پڑے گا. مکہ کے ایک شک میں بتا رہا ہوں, اور اس کو قبول کیا. تو بظاہر اس میں کمزوری نظر آ رہی ہے, لیکن حقیقت میں اس میں طاقت ہے کہ مسلمانوں کو یہ کانفیڈنس ہے کہ ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس واپس نہیں جائے گا. ان کو ڈر ہے کہ ہمارے آدمی ادھر جائیں گے, اس لیے یہ رکھیں شرط.
تو مسلمانوں کے لیے فتح، اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تو فتح مبین کیسے ثابت ہوئی کہ اس درمیان میں دعوت و تبلیغ کا کام بڑے پیمانے پر پورے عرب میں ہوا اور بہت سارے قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ میں یہاں صلح حدیبیہ کی مثال اس تناظر میں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم دب رہے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے خیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ واقعات مصیبتوں پریشانی کے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہاں ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ضرور رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اب اس تناظر میں ہم یہ کہیں گے کہ جب بندہ مومن یہ مانتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر کما حقہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کی حکمت کو نہیں مانتا، اللہ کے علم و قدرت کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ کفار، مشرکین اور منافقین کا شیوا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے قرآن کی 2 آیت اور علامہ ابن قیم کی ایک عبارت بات کا بیان کر کے میں پڑھتا ہوں۔ یہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو مشہور عام کتاب ہے، عالمی سطح پر جو اللہ نے قبولیت بخشی ہے، کتاب التوحید، اس میں اللہ سے بدگمانی کا ایک باب باندھا ہے۔ اس باب کو پڑھیے، میں اسی میں دی ہوئی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس کا ابتدائی حصہ اور علامہ ابن قیم کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کی شرح کا فی الحال موقع نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء۔ یہ منافقین کی بات ہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمان گئے اور ان کو نقصان پہنچا تو جیسے ہمارے لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم بول رہے تھے نا یہ نہیں ماننا چاہیے تھا، تو اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل پر یہ لوگ تانا کس رہے ہیں کہ مسلمان اگر ہماری بات مان لیتے، گھر میں رہتے، تو یہاں غزوہ احد میں بدر احد کے میدان میں جو ہے شہید نہ کیے جاتے، نقصان نہ اٹھاتے۔ تو کہا اس تناظر میں کہ یہ منافقین اللہ کے بارے میں جاہلیت والے ناحق گمان کر رہے تھے۔ جاہلیت والا یعنی اسلام کا تقاضا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کی جائے۔ کیا بدگمانی آگے واضح ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس امر میں ہمیں بھی کچھ اختیار ہے، ہم اپنے طور سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ ان امور میں کسی کا کچھ حصہ نہیں، سارے اختیارات صرف اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت سی باتیں مخفی رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، غزوہ احد میں مارے نہیں جاتے، اگر ہماری بات مان لیتے، ہمارے بس میں ہوتا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم موت سے بچنے کی بات کر رہے ہو، جو مرا وہ زندہ بچ جاتا، آپ یہ کہہ رہے ہو، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ اور یہ سارا ماجرا اس لیے پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی بات کو، یہاں حکمت جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ان مصیبتوں کی کیا حکمت ہوتی ہے، تو دیکھیے اس آیت میں کہا کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا، تاکہ اللہ تمہارے سینوں کی بات کو آزمائے، جانچ لے، پڑتال لے وے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خالص کر دے اور نکھار دے، نیک لوگوں کو نکھار دے وے۔ یقیناً اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا الظانین باللہ ظن السوء علیہم دار۔ یہاں اتنی آیت ہے، میں نے شروع میں یہ آیت بھی پورا کچھ حصہ زیادہ پڑھا۔ اللہ نے سورہ فتح میں مومنین کے اجر عظیم کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ غور سے سنیے کہ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرکہ عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ پر برا گمان کر رہے تھے، بدگمانی کر رہے تھے، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر اس برے گمان کا وبال ہے، اس کا مزہ وہی چکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیے جو آگے آیت میں ہے کتنی شدید وعید ہے اللہ کے ساتھ برے گمان کرنے والوں کے بارے میں۔ اللہ نے اس آیت میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا، وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غضبناک ہوا، ولعنہم، ان پر لعنت کی، وأعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم کو تیار رکھا ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس ضمن میں علامہ ابن قیم کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں جو امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ امام ابن القیم پہلی آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں کے جس جاہلانہ ناحق گمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ گمان کرنے لگے تھے۔ غور سے سنیے، فلسطین کے تناظر میں جو لوگ تبصرے کرتے ہیں اللہ کی ذات پر، فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، حالات اور واقعات پر شکوے شکایات کرتے ہیں اللہ کے جناب میں، تو ان کے تعلق سے وہ لوگ غور سے سنیں کہ وہ لوگ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور ان کی دعوت اور مشن جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، اللہ مدد نہیں کرے گا، ایسا گمان کر رہے ہیں کون؟ منافقین۔ ایک یہ، اور اس کو اگر اس طرح بھی سوچیں کہ اللہ مدد نہیں کر پائے گا، یہ بھی بدگمانی ہے کہ اللہ کی قدرت سے باہر سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ بچا نہیں سکتا،
جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، آگ کو سلامتی والا بنا دیا، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ دے کے فرعون کے جبر استبداد سے نکالا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت جو ہے مشرکین کے بیچ سے نکالا، کیا وہ اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکے گا؟ یہ منافقین سمجھتے ہیں، اور جو لوگ فلسطین کے بارے میں اس قسم کا تبصرہ کر رہے ہیں وہ سوچئے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اس میں تو نہیں آ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ گمان کرنے لگے تھے، منافقین یہ گمان کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر نہیں ہے، یا تو یہ کہیں یا یہ کہیں کہ یہ اللہ کی تقدیر اور حکمت کے خلاف ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ایمان کے خلاف کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، گویا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ حکیم ہے، اللہ کی حکمت کا، اس کی تقدیر کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا انکار کرنے لگے، اور سمجھنے لگے تھے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب نہیں آئے گا۔ منافقین اور مشرکین کا یہی وہ غلط گمان ہے جس کا ذکر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ کیا؟ کیونکہ یہ آخری چند لائن ہے، بہت غور سے سنیں، نتیجے کی بات میں سمجھتا ہوں، یہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا تو ہم کافر بھی بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، تقدیر اور مشیت کا اگر انکار کرتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ ہمیں کفر سے بچائے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کے، کیونکہ ایسا گمان اللہ کی شان، ایسا گمان کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، مدد نہیں کر پائے گا، مسلمانوں کی سنتا نہیں ہے، ظالموں کو سزا نہیں دیتا، مظلوموں کی مدد نہیں کرتا، اس قسم کے جو خیالات ہیں، گمان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی شان، مرتبہ، اس کی حکمت، تعریف و بزرگی اور سچے وعدے کے خلاف ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان، یعنی اس کا جو مقام ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، میں شروع میں کہا تمام تعریف اللہ کے لیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعریف کے لائق نہیں ہوگا، اس کی عظمت شان کے خلاف ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی اگر کوئی کسی ادارے کو چلا رہا ہے، اسکول کلاس کو چلا رہا ہے، اور بچے جو ہے اس کے کنٹرول میں نہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے اس استاد میں، ٹیچر میں، بچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پتے پتے پر اس کی حکمرانی ہے، تو اللہ رب العالمین ایک چیز چاہے گا نہیں کر پائے گا؟ کفار اور مشرکین کسی پر بم برسانا چاہیں، کسی کو جو ہے تباہ کر دینا چاہیں، اللہ رب العالمین ان کو روکنا چاہے نہیں روک پائے گا؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں روک رہا ہے، ان کو چھوٹ مل رہی ہے، تو اس میں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ حکمتوں کے پہلو ہیں۔ اور اللہ کا علم ازلی جو تھا، ابدی اور ازلی، وہ پہلے سے معلوم تھا، اس لیے اس نے تقدیر میں بھی لکھا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت سے باہر نہیں ہے۔ یا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ایسا کہتے ہیں، اللہ کا وعدہ بھی ہے نا مومنوں کی مدد کرے گا، تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ مومن کی مدد نہیں کر رہا ہے، نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے اس وعدے کو جھوٹا وعدہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے، اس کی بزرگی، عظمت، کبریائی کے خلاف ہے، کہ وہ غلط کام ہو رہا ہے اور ہونے دے رہا ہے، یا روکنا چاہتا ہے روک نہیں پا رہا ہے۔ دونوں اللہ کی شان، عظمت اور اس کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ بس جو شخص سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ہمیشہ غالب رکھے گا، جو ایسا سمجھتا ہے کہ نتن یاہو ہو، یہ فلاں پریوار ہو، فلاں ظالم طبقہ ہو، حق وہ ہمیشہ ظلم کرنے کے باوجود باطل پرست ہمیشہ غالب رہے گا، جو ایسا سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں حق مٹ جائے گا، ایسا سمجھتا ہے۔ یا جو شخص سمجھے کہ فلاں فیصلہ اللہ کی قضاء اور قدر سے نہیں ہوا، یا جو انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر حکمت تامہ پر مبنی اور قابل تعریف نہیں ہے، اللہ کی تقدیر حکمت تامہ نہیں رکھتی اور قابل تعریف نہیں ہے، جو اس قسم کے خیالات رکھتا ہے، ہاں، بلکہ یہ محض مشیت ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے اور ایسی باتیں کرنے والے کافر ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ بہت سے لوگ اپنے اور دوسروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے ہیں، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، ہاں، اس بدگمانی سے وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ بدگمانی سے، اللہ کے بدگمانی سے بچے گا کون؟ جو لوگ اللہ کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور اس کی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانتے ہیں، اللہ کے ناموں کو جانے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، تو وہ یقین رکھے گا کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ حکیم ہے تو مطلب کوئی کام بیکار یا غلط نہیں کر سکتا، وہ قدیر ہے تو اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے، یہ میں کچھ مثال دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا معنی اور مطلب جو مانے گا، ایمان رکھے گا، وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا کام غلط ہے، اللہ سے بدگمانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو بچنے کے طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو جانے، اس کی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانے، کہ کیوں اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ ساری خوبیوں کا مالک ہے، سارے عیب سے پاک ہے۔ پس جو عقل مند شخص اپنی بھلائی چاہتا ہے،
ہم میں سے جو شخص اپنے آپ کی بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مذکورہ امور یعنی یہاں جو بیان کیے گئے ہیں امور کا خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بدگمانی اور بدزنی کی معذرت پیش کر کے توبہ و استغفار کرے۔ جو تم نے کہہ دیا، سوچ لیا، ماضی ہو گیا، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا، یہ آخری بات کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم، اور یہی بات آج کے موجودہ حالات میں جو لوگ اس قسم کا تبصرہ کرتے ہیں ان کے لیے نتیجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اکثر لوگ تقدیر کے شاکی، تقدیر پر شکوہ شکایت کرنے والے اور راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ وہ تقدیر کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں۔ یہ بہت عام ہے۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں، ہم اور آپ بھی کہہ دیتے ہیں ارے یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی ایسا کہتے ہوئے ہم غور نہیں کرتے کہ جس چیز پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام ہے، اور آپ اللہ کے کام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، ابھی بارش نہیں ہونی تھی، ارے میں ہی ملا تھا کیا، میرے گھر میں ایسا اتنا وہ ہوگا، مسلمانوں ہی پر اتنی آفت مصیبت پریشانی کیوں آتی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا تھا، یہ ایسا ہونا تھا۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے۔ کسی شخص میں یہ نقص تھوڑا ہے، کسی میں زیادہ، یہ کمی آپ میں اور ہم میں کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ، لیکن اس غلطی میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ بعض لوگ غور نہیں کرتے تو عقیدے کی حد تک نہیں گئے۔ اگر یہ عقیدہ ہو گیا، انسان ایسا مان لے کہ ارے اللہ مدد نہیں کر رہا ہے، نہیں کرتا، اس کی تقدیر ٹھیک نہیں ہے، اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے فیصلے پر اعتراض ہو، تو اس کا مطلب آدمی کافر ہو گیا۔ آپ بھی اپنا جائزہ لیں۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی، جتنے لوگ سن رہے ہیں جائزہ لیں، جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی عبارت، آپ کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کہیں اس بیماری میں آپ بھی تو نہیں ملوث ہیں؟ کیا آپ ایسی بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں؟ فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَزِيمَةٍ، یہ عربی کا ایک شعر لکھا انہوں نے، وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا، اگر آپ اس سے بچے ہوئے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات پا چکے ہیں، وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے کوئی راہ نجات ہے۔ اگر اس سے نہیں بچے تو آپ نجات نہیں پا سکتے، اور اگر اس سے بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی چیز سے بچایا۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی سے ہمیں محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا انبیاء کا طریقہ تھا کہ یہ بدگمانی وہ نہیں کرے گا جو اللہ کو پہچانے گا، اس کی عظمت کو جانے گا، اس کی خوبیوں کو جانے گا، اس کے اسماء و صفات کی معرفت رکھے گا، اس کے اسماء و صفات کی معرفت رکھے گا۔ لہٰذا ہم کو اپنی توحید کو مضبوط بنانا چاہیے۔ جب ہم یہ جانیں گے تو ہماری آنکھیں یہ دیکھ سکے گی کہ جو مصیبت و پریشانیاں آ رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کی حکمت ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور ہم جب ایسا سوچنے لگیں گے تو گناہوں سے توبہ کریں گے، اصلاح ہوگی، اور جب اصلاح ہوگی تو اللہ کی رحمت آئے گی اور دشمن اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو آپ یقین رکھیے کہ کوئی ہتھیار اور دوسری چیزیں آپ کے لیے اتنا کارگر نہیں ہیں جتنا آپ کی توبہ استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور ان کے حق میں بد دعا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی بدعقیدگی اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی جو وبا چل رہی ہے اس سے ہمیں اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور مسلمان چاہے وہ فلسطین میں ہوں، شام میں ہوں، یا کہیں بھی کسی علاقے میں جو ظلم و زیادتیاں اور ظلم و ستم سہ رہے ہیں، پروردگار ان کے حالات کو درست فرما دے، انہیں ظلم کے اور پریشانیوں کے حالات سے نکالے، انہیں اس بات کی توفیق دے کہ جس بنیاد پر ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر وہ گناہ کی وجہ سے ہے تو پروردگار انہیں اور ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، اور اگر یہ ان کی آزمائش ہے تو پروردگار آزمائش میں ثابت قدم رکھ کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے ہمیں اور سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔